چلیں آج میں ان کی بات کو سچا کر دوں گا، کچھ قرآن بھی سنا کے جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ لوگ حافظ صاحب کہنے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں حافظ تو ہوں نہیں، مجھے یہ حافظ کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اب ان کو میں نہیں روکتا، ان کا حسن ظن ہے۔ جب رمضان آیا تو ایک دفعہ پارا کو صبح پڑھتے اور ایک دفعہ شام کو پڑھتے، پھر پورا کا پورا زبانی پارا تراوی میں سنا دیتے۔ ادھر 30 دن کی تراوی پوری ہوئی، ادھر میرا امام قرآن کا حافظ تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن قرآن میں تقریر کے اختتام پر سناؤں گا تاکہ ان کے قاری کہنے پر مہر ثبت کر جاؤں کہ الحمدللہ قرآن پڑھنا بھی اہل سنت کے علماء جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نادانو 40 دن جس پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں یونس رہ جائے وہ مچھلی جنتی، تم فتوے لگاتے ہو میرے نبی کی ماں پر۔ میرے نبی کی ماں پر فتوے لگاتے ہو، میرے نبی کی ماں پر۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، میں اعتراض نہیں کرتا، میری عادت ہی نہیں ہے اعتراض، اور نہ میں اعتراض کروں گا، مگر ایک بات پوچھتا ہوں، آپ میں سے جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ مجھے بتائیں کہ ایک طرف ان کی بیوی اور ایک طرف ان کی ماں، رتبہ کس کا اوپر ہے؟ نہیں، ہمارے لاہور میں تو بیوی کو کہتے ہیں۔ اج سیانے ہو تسی، دیندار ہو تسی، ماں کی گل ایک نہ سنو لیکن رتبہ ماں کا ہی اچا سن لیا کرو، انہیں بڈھے ماں بھی تو سن لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ رتبہ ماں کا بڑا، رتبہ ارے اما عائشہ، اما عائشہ، ہائے اما عائشہ۔ سنیے تقریریں ان کی، آپ نے نہیں سنی؟ کوئی کیسٹ میں کوئی ویسے، میری اما عائشہ تیرے گستاخ، اما عائشہ، اما عائشہ تیرے گستاخ، یا اے زندہ رہن گے یا میں زندہ رہوں گا، ہے نا؟ آپ نے نہیں سنی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میں جو آپ کو سنا رہا ہوں اور اپنوں سے ہی سننا، رو رو کہ اما عائشہ میں تیرے گستاخ نو کیویں چھڈ دیواں۔ ارے اللہ کے بندو، ادھر نبی کی ماں ہے، ادھر تیری ماں اما عائشہ، سیدہ طاہرہ زکیہ عابدہ ساجدہ۔ جتنی شان بیان کروں عائشہ پھر بھی اوپر ہے۔ عائشہ ادھر میری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ، صدیقہ کائنات، اور ادھر میرے نبی کی ماں۔ تیری ماں پر کوئی اعتراض کرے تو چیختا ہے، روتا ہے کہ میں کیسے چھوڑ دوں اپنی اماں کے گستاخ کو۔ مجھے بتا کہ جب تو نبی کی اماں پر اعتراض کرتا ہے، اسے جہنمی کہتا ہے، تو مصطفیٰ قبر میں چیختے ہوں گے، روتے ہوں گے۔ ارے نادان انسان، ایسے کی عزت پر تو کٹ مرنے کے لیے تو تیار ہے، کوئی ہے جو میری ماں کا بھی وارث ہو؟ اور ہم ہیں نہ اپنی اماں کی طرف کوئی انگلی اٹھنے دیں گے، نہ اپنے آقا کی اماں کی طرف انگلی اٹھنے دیں گے۔ بلند آواز سے کہہ دیں، اما عائشہ کا بڑا درجہ ہے، وہ میرے آقا کی زوجہ محترمہ تھی، مگر درجہ ماں کا بڑا ہوتا ہے۔ اس اما عائشہ کی اما آمنہ ہے، اس اما عائشہ کی اما
آمنہ ہے۔ اے اماں کی عائشہ کی عزت کے لیے رونے والوں، کاش تم ایک آنسو اماں عائشہ کی اماں کے لیے رونے کے لیے بھی گوارا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر میں ایک اور بات آپ کو کرتا چلوں، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدائش سے تھوڑا سا پہلے حضرت بی بی ہاجرہ، حضرت سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا آپ آئیں، آپ نے جنت کا پھول حضرت بی بی آمنہ کو سنگھایا۔ یہ جس طرح ڈاکٹر مریض کو بے ہوش نہیں کرتے کہ اسے درد کا احساس نہ ہو، اسی طرح بی بی ہاجرہ نے جنت کا پھول سنگھایا میرے نبی کی اماں کو۔ میرے نبی کی اماں سو گئی۔ میرے نبی کی اماں فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی، مگر مجھے پتا تھا کہ میرے جسم سے کائنات کا مالک آ رہا ہے، اور ادھر حضور باہر جلوگر ہوئے تو خرج منی نورا ادا لہو منہ قصور الشام، میں لیٹی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ میرے جسم سے جو نور نکلا مکہ روشن ہو گیا، اور میں نے اس روشنی میں 3 مہینے کی مسافت پر دور شام کے محلات کو بھی ڈوبے ہوئے دیکھا، ڈوبے ہوئے دیکھا۔ اور پھر حضرت بی بی ہاجرہ فرماتی ہیں، بی بی آمنہ فرماتی ہیں سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں کہ پھول سنگھانے سے پہلے حضرت ابراہیم نے کہا آمنہ یہ آب کوثر کا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پانی پی لو۔ بلند آواز عشق والو بلند۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے دادا ابراہیم کے ہاتھ سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیا۔ ایک طرف حضرت آسیہ، حضرت سارہ، حوروں کا جھرمٹ کھڑا ہے اور میرے اوپر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ بتاؤ یہ شان ہوتی ہے کافروں کی؟ یہ شان ہوتی ہے نعوذ باللہ جہنمیوں کی؟ یہ شان ہوتی ہے؟ قربان جاؤں بی بی آمنہ کی شان پر تو بڑی بڑی شان والے فدا ہو رہے تھے۔ اب حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ جلدی کرو اس بچے کو غسل دے دو، تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں آمنہ وہ تو جنت کے پانی سے نہایا ہوا آیا ہے، اسے سرما پہناؤ۔ کہ اس کی آنکھوں میں تو اللہ کے دیدار کا سرما لگا ہوا ہے، اسے ناف اس کی باندھ دو۔ اس نے کہا ناف باندھنا تو دور کی بات ہے، ناف صحت مند ہے اور کٹی کٹائی ہے، کہ ختنے کے لیے کسی کو بلا لو۔ حضرت عبد المطلب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں آمنہ ختنہ بھی ہوا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اٹھا کر اندر کمرے میں لٹایا، باہر آئے تو رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کس کی آوازیں؟ حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں عبد المطلب بچہ بھوکا ہوگا اس لیے رو رہا ہے، جاؤ اس کو دودھ پلانے کا انتظام کرو۔ جب اندر گئے تو دیکھا کہ بچہ لیٹا ہوا نہیں ہے بلکہ سجدے میں پڑا ہوا ہے اور رو بھی رہا ہے اور رو رو کے کچھ گنگنا بھی رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں قریب گیا، قریب جا کر میں نے دیکھا کہ یہ چند منٹوں پہلے پیدا ہوا بچہ رو بھی رہا ہے، گنگنا بھی رہا ہے، سنوں تو صحیح کہہ کیا رہا ہے۔
جب گئے قریب تو کان لگا کے سنا تو میرے آقا فرما رہے تھے اللہم رب حبلی امتی امتی امتی، اللہ میرے گنہگار امتیوں کو بخش دے۔ مجھے بتائیے کہ جو نبی اپنی ولادت کے وقت اپنے گنہگار امتیوں کو نہیں بھولا، کیا ان کے گنہگار امتی ان کی ولادت کے وقت میلاد کو بھول سکتے ہیں؟ نہیں بھول سکتے۔ اب آئیے میں موضوع کو سمیٹتا ہوں، مجھے یہ بتائیے، میں ایک حدیث سامنے رکھتا ہوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور نے میرے گھر کھانا کھایا تو دسترخوان سے ہاتھ صاف فرمائے، ہاتھ صاف فرما کر حضور چلے گئے۔ ہم نے وہ دسترخوان نہیں دھویا، اس لیے کہ حضور کے کھانے والے ہاتھ اس دسترخوان کو لگے ہوئے ہیں، میلا ہو گیا میلا، پھر بھی نہیں دھویا، اچانک ہوا آئی، اس دسترخوان کو اڑایا اور اڑا کر تندور کی آگ میں پھینک دیا۔ جابر فرماتے ہیں میں رونے لگ گیا کہ یہ تو حضور کی علامت تھی، حضور کی نشانی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جابر فرماتے ہیں میں گیا، میں نے کہا کہ بڑی دیر ہو گئی، آگ جل گئی، لکڑیاں ختم ہو گئی، ابھی تک آگ کا الاؤ کیوں روشن ہے؟ تو کہتے ہیں جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو آگ کی روشنی نہیں، یہ تو کوئی اور روشنی ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے اندر ہاتھ ڈالا تو تندور گرم نہیں تھا، ٹھنڈا تھا۔ میں نے وہ کپڑا اٹھایا تو وہ کپڑا چمک رہا تھا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد جب بھی وہ دسترخوان میلا ہوا، میں جلتے ہوئے تندور میں ڈالتا تھا تو وہ دسترخوان دھل کے باہر آ جاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کیونکہ مصطفیٰ کے ہاتھ لگ گئے تھے، رب نے کہا میں کیسے گوارا کروں کہ جس دسترخوان پر میرے حبیب کے ہاتھ لگ جائیں دنیا کی آگ اسے جلا دے۔ دنیا کی آگ تو ایک طرف، جہنم کی 70 آگ بھی اس دسترخوان کو نہیں جلا سکتی، اس لیے کہ اس کو مست کر دیا مصطفیٰ کریم نے۔ ارے جس کو ہاتھ لگائے میرے آقا اسے جہنم کی آگ نہ جلا سکے، تو جس کے پیٹ میں رہے ہو میرے مصطفیٰ اسے جہنم کی آگ کیسے مست کر سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان بیان کی۔ کیا بیان کی؟ شان بیان کی۔ اور اس شان کے حوالے سے میں چند آیتیں آپ کو سناتا جاؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ وہ آیتیں ہیں جس کا ترجمہ ہر عاشق سمجھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا ہے آپ نے تو پھر سبحان اللہ بھی کہیں نا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم صرف نعتوں پر نہیں سبحان اللہ کہتے، قرآن سن کے بھی کہتے ہیں۔ ہم نعتوں پر بھی جھومتے ہیں اور قرآن سن کر بھی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر میں دیکھ رہا ہوں تو آپ لوگ بول رہے ہیں اور یہ میرے نہ دیکھنے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب میں شروع کروں گا تو ادھر سے دیکھنا، ختم کروں گا ادھر دیکھ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنے ملک عمر دراز آپ ان کی طرف سے آئیں گے، عصمت اللہ صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر ظفر اقبال آپ نے مجھے نئے راستے پر ڈال دیا، اور یہ وہی راستہ ہے جو میرے آقا کا راستہ ہے۔ حافظ صاحب نیچے بیٹھے ہیں، اوپر کہاں بیٹھے ہیں؟
پیچھے بیٹھے چھپ کے بیٹھے. حافظ صاحب میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوں اور میں نے قرآن حفظ کیا تھا اس عمر میں جب میری عمر 10 سال مکمل ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے نہیں, دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح, بلند آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح سيناء ألم نشرح. یا میرے نال مل کے پڑھو یا سبحان اللہ. پتہ ہے علماء کیا آدھیں کہ ہاتھ اتے کرو آدھیں نا وال شیر پڑھ دیں وال آدھیں ہون تلے نہیں ہاتھ جیبا میں. یہ سارے ہنر گور میں کو آندھیں کہ میں اللہ دے رسول باتیں چھوڑے ہوئے. علم نشرح سینائے. کیڑی زبان ہے؟ سریکی ہے, پنجابی ہے, اردو ہے؟ پنجابی ہے. چلو دے ہیں آخر فیصلہ کرے. علم نشرح سینائے علم نشرح. یا سارے مل کے پڑھو یا سارے زبان اللہ. تا اگلا مصرع پڑھتا ہوں. علم نشرح سینائے. لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ. علم نشرح سینائے
علم نشرہ دا سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی سنیاں دی ٹھار مدینہ. مجھے بڑے عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے، میں نے ایک جگہ نماز مغرب پڑھائی تو قرآن پڑھا، وہ کہنے لگے جی علامہ صاحب، پیر صاحب، آپ تو قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، کبھی تقریر میں بھی سنا دیں. وہ یہاں پتہ نہیں بیٹھے نہیں بیٹھے، میں نے کہا جہاں مجھے ذوق آئے گا وہاں میں سناؤں گا. اور 3 سال سے میں آپ کے اس علاقے میں تقریریں کر رہا ہوں، اور یہ پہلی جگہ ہے جہاں میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں. پڑھیے علم نشرہ دا سینہ، علم نشرہ دا سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ. بلند آواز سے لوکاں دیاں علم نشرہ دا سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ثنائی کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور انشاءاللہ تعالی جو حضور کا یہاں میلاد منا رہے ہیں، قبر میں بھی وہ جب جائیں گے تو وہاں بھی محفل میلاد ہوگی، اور قیامت کو اٹھیں گے تو حضور کے ساتھ جب چلتے جائیں گے تب بھی پڑھتے ہوئے جائیں گے علم نشرہ دا سینہ. اور جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں ہم سنیوں کو تو کام ہی سوا میلاد کے اور کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العالمین آپ کے اس علاقے کو تا قیامت آباد و شاد رکھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے یہ ترانے صدا یہاں گونجتے رہیں. میں منتظمین کے لیے، حاضرین کے لیے اور اہل علاقہ کے لیے دعا گو ہوں کہ رب العالمین اس علاقے پر اپنی کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. صلاۃ و سلام. یہ دعا اللہ باران رحمت عطا فرمائے. صلاۃ و سلام کا ایک شعر پڑھ لیجئے اور اس کے بعد ہم دعا. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود ناشائے بز میں جنت پھیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام شمع بز میں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. اے اللہ جنہوں نے اس بارونق عظیم الشان محفل کا اہتمام کیا، اے اللہ ان کی گھروں میں رحمتوں کی بارشیں فرما دے. اے اللہ جو اس محفل میلاد میں آئے ان کی جھولیوں کو بھر دے. اے باری تعالی جنہوں نے اس محفل میلاد کے لیے وقت دیا، پیسہ دیا، محنت کی، اے اللہ ان سب کی جھولیوں کو اپنے نبی پیار صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانوں سے بھر دے. اے باری تعالی جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما دے. کینسر کے مریض، جرکان کے مریض، معدے کے مریض، جوڑوں کے مریض، ذہنی مریض، اے اللہ بلڈ پریشر کے مریض، گردوں کے مریض، اے اللہ سب بیماریوں سے صحت عطا فرما دے. اس پاک محفل میلاد کا صدقہ سب کو صحت عطا فرما دے، سب پر کرم فرما دے،
سب پر فضل فرما دے۔ اے اللہ کوئی بھی خالی جھولی نہ جائے، اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما دے، حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرما دے، مخدومہ کائنات کے پاؤں کا صدقہ عطا فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ ہم سب کو زندگی صحت کے ساتھ عطا فرما، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، قبر میں پیارے آقا کا دیدار کرا دے اور میدان حشر میں حضور کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے باری تعالی، جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں جن کی بچیاں جوان ہیں، اے اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کی بچیاں شادی شدہ ہیں، اولاد سے محروم ہیں، ان کو اولاد عطا فرما دیں۔ اے اللہ جن کی بیٹیاں ہیں انہیں حسنین کریمین کے پاؤں کی دھول کا صدقہ بیٹے عطا فرما دیں۔ اے باری تعالی، اے باری تعالی جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اس شب میلاد کا صدقہ ان کو قبر میں اپنے پیارے آقا کا دیدار عطا فرما دے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اے اللہ ان کو زندگی صحت اور طاقت کے ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ ان میرے نوجوانوں کو روزگار عطا فرما دے، ان میں جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جو کاشتکار ہیں ان کی زمینوں میں برکت پیدا فرما دے اور زمینوں سے اٹھنے والے رزق میں برکت اور شفا پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس علاقے پر باران رحمت عطا فرما دے، پاکستان پر باران رحمت عطا فرما، پاکستان سے دہشت گرد اور دہشت گردی کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ وقت کے یزیدیوں نے سانحہ پشاور میں علی اصغر کے ماننے والے معصوم ننھے بچوں کو، علی اکبر کے ماننے والے نوجوانوں کو شہید کیا، اپنی تاریخ کو دوبارہ دہرایا۔ اے اللہ ان دہشت گردوں کو، ظالموں کو نیست و نابود فرما دے۔ اے باری تعالی جن ماں باپ کے بچے چھن گئے ان کو صبر عطا فرما دے۔ اے اللہ ان معصوم بچوں کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمارے ملک میں اتحاد عطا فرما دے، وحدت عطا فرما دے، یکسوئی عطا فرما دے، ہمارے حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو اے اللہ لڑنے سے فرصت دے تاکہ یہ عوام کی خدمت کر سکے۔ اے باری تعالی ہمیں اچھے حکمران، اچھے سیاستدان عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے مقدر کو بدل دے، مقدر کو بدل دے، ہمارے ملک کے مقدر کو بدل دے۔ آخری دعا کر رہا ہوں، اے اللہ تیرے پیارے حبیب کی میلاد کا لمحہ آنے والا ہے، شب میلاد ہے، اس رات زمین و آسمان سب سجائی گئی تھیں اور تو نے اپنے پیارے حبیب کے میلاد کی خوشی میں ماننے والے، انکار کرنے والے سب کی جھولیاں بھری تھی، آج ہماری جھولی بھی بھر دے اور ہمیں مدینہ کے سفر کی اجازت عطا فرما دیں، مدینہ کا سفر عطا فرما دیں۔ اے اللہ گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر دعائیں مانگنا نصیب فرما دے۔